امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, اللہ کے ڈور پہ ناک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹڈ ٹو کرائی. ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے. امیجن, ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا, سمپل سے وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اللہ کے پاس جائیں, اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. دا فورتھ کانسیکوینس, اگین ویری ڈیڈلی کانسیکوینس, تھنگس بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار دیٹ پرسن. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ, کہ پنشمنٹ ہی ہے. لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ, یو سبمٹ ٹو اللہ, یو سے یا اللہ بس, یا میرے رب مجھے معاف کر دے, یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے, یا میرے رب تھنگس ہیو بیکم ڈیفیکلٹ فار می, لائف ہیز بیکم کنسٹرکٹیڈ فار می, یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے, یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس, یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے, یا رب نکال لے. سو پلیز when things become difficult for you, understand, see your routine. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی things become difficult. یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, صدقہ کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, گناہوں سے نکلیں. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart according to Ibn al-Qayyim. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیو شدہ کانسیپٹ ہے. واٹ از مینٹ بائی ڈارکنیس ان ہارٹ. ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا, نیکی کے حوالے سے, نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنیس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس کی, ڈارکنیس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین, آپ اس سے بات کریں, یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا, غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا, اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا, مزید گناہوں میں پڑ جانا. دیٹ از دا ڈارکنیس ان دی ہارٹ, کنفیوژن ان دی ہارٹ, اینڈ دیٹس بیکاز آف دا سنس. استغفار کریں. اس کنفیوژن, یہ کنفیوژن ختم ہوگی, آپ کو حق حق نظر آئے گا, باطل باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ, دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنیس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ہی سیڈ گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ, گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ. اچھے اعمال, نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1, میک دا فیس لائٹ. آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا, کانفیڈنس نظر آئے گا, سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ, آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ, اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی, ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ, گیوز لائٹ ٹو دی ہارٹ. گڈ ڈیڈز گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ. دل میں روشنی آئے گی, لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی ہے, بیکاز یور ٹنگ از دا مرر آف دی ہارٹ. جب تک زبان سخت ہے, زبان سے پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونے والا ہے, ٹرسٹ می. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہو کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی. کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے, دل میں لائٹ نہیں ہے. تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, رزق بڑھتا ہے. نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق, جو میں نے آپ کو کہا, ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیپ نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ, سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے.
ادروائز سستی چھائی ہوتی ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ غائب ہو جاتی ہے. لوگ ڈمبلز اٹھاتے ہیں جم میں جا کے, لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ, نیکی آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی. کین یو بلیو اٹ, اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک. برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں گے, کانفیڈنس شیٹر ہوگا, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈس گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ, دل میں اندھیرا چھا جائے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس, گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے. فزیکل اسٹرینتھ اور سیلف اسٹیم ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس پہ کبھی آپ سوچیے گا, a lack of provision, رزق میں قلت, اینڈ hatred in people's hearts. سبحان اللہ, لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے. یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی کا. نمبر 6 consequence of sin, deprivation of worship and obedience. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے, اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہوگی. اسکالر کہتے ہیں کہ if sin brought no punishment other than that, it prevents a person from doing an act of worship which is the opposite of sin and cuts off access to other acts of worship, that would be bad enough and that is a punishment. کبھی کبھی سنس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے, یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے, لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے, اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا, اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ, کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو نما ہوگی. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything in it. اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کا, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا اسٹیٹس بڑھا تھا آخرت میں, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے گیا, اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا, ختم ہو گئی. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے, اب نہیں کرتے. سنتے پہلے ادا کیا کہتے تھے, لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے, صرف فرض ادا کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. سو ہی از لائک اے مین ہو ایٹس فوڈ دیٹ از باؤنڈ ٹو کاز اے لینتھی سکنس اینڈ دس ہی از ڈپرائیوڈ آف مینی ادر فوڈس دیٹ آر بیٹر دین دیٹ. کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے. سوچیں, ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے, اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں, حلال انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں, بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار, کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا, بہت سنسیئر اچھے نوجوان نے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں, اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا, لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوتا ہوں. ناؤ دس از ہز سنسیئرٹی, کہ اس نے یہ ریکگنائز کیا اور پوچھا, اور وہ چینج ہونا چاہتا ہے. سو آئی سیڈ ٹو ہم کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اللہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز, نفرت انگیز بنا دے, اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے, حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے. یہ دعا بہت کیجیا کرے. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے, غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکنس اتنی لمبی ہوگی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے, ڈپرائیو ہو گئے, کیونکہ سکنس کی وجہ سے اب آپ باقی بھی کچھ نہیں کھا سکیں گے. بہت خوبصورت مثال ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی پناہ چاہتے ہیں, کیونکہ گناہوں کے یہ والے کانسیکوینسز ہیں. اینڈ دین موونگ آن, دا سیونتھ کانسیکوینس از دیٹ سن بریڈ سن. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی ہے, اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی, اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں, یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے, وہ دوسرا تیسرے کی طرف, پھر چوتھے کی طرف, یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپل.
बट मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ कि वी ऑफन वॉच मूवीज़ एंड वी से कि यार सीन आगे कर देंगे, लेकिन उस सीन पे कभी ना कभी नज़र पड़ जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जाकर जो है वो ज़ाहिर है पिक्चर्स देखते हैं, सर्च करते हैं, फिर एक नया स्टेप आता है, फिर एक और स्टेप आता है, फिर ऑपोजिट जेंडर से बात होती है, बहुत कुछ होता है, और ये स्टेप्स हमें कहाँ पर ले जाते हैं, अनइमेजिनेबल, उस पिट में ले जाते हैं जहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है, एडिक्शंस बन जाती हैं चीज़ें। तो पहले स्टेप पे ही अपने आप को काबू में कर लें, अपने नफ्स को काबू कर लें पहले ही स्टेप में। एंड नंबर 8, अगेन अ वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, दैट सिंस वीकेंड्स विल पावर। यकीन कीजिए गुनाह हमारी बॉडी लैंग्वेज साफ नज़र आ जाता है कि इंसान आज डाउन है, उसकी विल पावर डाउन है, उसकी फैसले की कुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है जब इंसान गुनाह में मुलव्विस है। ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि रूह वीक हो जाती है, और फैसले का ताल्लुक, डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक, विल पावर का ताल्लुक रूह के साथ है। इसमें पूरी साइकोलॉजी है, मैं किसी और लेक्चर में बयान करूंगा साइकोलॉजी के रूल्स के मुताबिक, बट प्लीज़ गुनाह की वजह से हमारी विल पावर वीक होती है, इसलिए गुनाह हमें छोड़ देने चाहिए। हम सब फैसला करना चाहते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वी हैव टू लीव सिंस फॉर दैट। एंड नंबर 9, दैट इज़ द सेकेंड लास्ट, इज बिकमिंग डिसेंसिटाइज्ड। गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो जाता है, नेकी नहीं लगती, गुनाह नहीं लगता, हम किसी को कुछ भी कह जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, हम लोगों के दिल दुखाते हैं, हम लोगों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स करते हैं, हम लोगों के साथ जो है लोगों को मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि दिल डिसेंसिटाइज हो चुका है गुनाहों की वजह से। एंड लास्ट एंड अगेन वेरी डेडली सिन, वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस इज रान। व्हाट इज रान? अ कवरिंग ऑन योर हार्ट। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह कहते हैं, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ने ऑन देयर हार्ट्स इज रान बिकॉज ऑफ देयर सिंस। ये रान, ये कवरिंग इन्हें ट्रुथ देखने नहीं देता, इसलिए बहुत इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों से बच जाएं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुनाहों की लाइफ को खैर आबाद कह दें। देयर इज़ ऑलवेज होप, देयर इज़ ऑलवेज होप। अल्लाह ताला के पास जाएं, अल्लाह ताला कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कभी आपको नो नहीं करेंगे। गो टू योर लॉर्ड, अल्लाह से बात करें, अल्लाह को कहें मुझे निकाल ले या रब, मुझे संभाल ले या रब, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ, या अल्लाह मेरी लाइफ तितर बितर हो चुकी है, मैं बिखर रहा हूँ, मेरे पीसेस बिखर रहे हैं, या अल्लाह प्लीज़ मेरे पीसेस को संभाल ले, या अल्लाह मैं डिफॉर्म हो रहा हूँ, मुझे दोबारा शेप में ले आए, या रब्बी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ ड्रैग मी आउट ऑफ दिस लाइफ, एंड प्लीज़ मेरा स्ट्रेस कम कर दे, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में राहत ले आए, सुकून ले आए, मेरे कल्ब को सुकून आ जाए, या अल्लाह गिव मी दैट लाइट, गिव मी दैट लाइट। Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. Allah Ta'ala हम सबको गुनाहों से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक दे, गुनाह हमारे लिए कराहत अंगेज़ हो जाए और नेकी हमारे लिए बहुत चाहत वाली हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।